السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، میری پیاری بہنوں، آج جو باتیں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو مسٹیکس ہم لڑکیاں اپنی پریگننسی میں کرتی ہیں، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ آپ بے شک میری ویڈیو سننے کے بعد یوٹیوب پہ سرچ کریں، آپ لکھیں 10 مسٹیکس، تو کوئی بھی ایسی مسٹیک آپ کو نہیں بتائے گا۔ سب کہیں گے یہ کھا لو، یہ پی لو، یہ کرو، وہ کرو۔ یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا، نہ آپ کی فیملی میں کوئی بتاتا ہے، نہ سسٹرز میں، نہ آپ کی ڈاکٹر، نہ آپ کی کوئی فرینڈ۔ شاید انہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا، یا وہ ان چیزوں کو اتنا زیادہ اہم نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں بتاتا کوئی بھی۔ تو یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں اور غور سے سننی ہیں، اور اگر پسند آئیں تو آپ نے ایک کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ چلیں جی، تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیتی اور ون بائی ون ہم ان مسٹیکس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلی جو مسٹیک ہے، اگر آپ سکن کیئر کے شوقین ہیں تو آپ نے اپنی سکن کیئر میں ریٹینول، ریٹینوائڈ یا کوئی بھی ایسی پروڈکٹ یوز نہیں کرنی جس میں وائٹامن اے ہو۔ جی ہاں، آپ جو بھی سکن کیئر یوز کریں، آپ نے اس کے انگریڈینٹس دیکھنے ہیں۔ اگر اس میں وائٹامن اے ہے وہ یوز نہیں کرنا، کیونکہ وہ آپ کے بچے کی گروتھ پہ افیکٹ کرتا ہے۔ آپ کے بچے میں ایب نارمیلٹیز جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، یا وہ پیدا ہو جاتی ہیں آپ کے بچے میں، تو اس چیز کو آپ نے فلی جو ہے اگنور کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی چیز ایسی یوز کر رہے ہیں تو پریگننسی میں اسے اوائڈ کریں۔ یہ تھی جی پہلی مسٹیک جو کہ اکثر لڑکیاں کر رہی ہوتی ہیں اپنی پریگننسی میں۔ اور دوسری چیز، خاص طور پہ جو لڑکیاں ہیں جن کی پہلی پریگننسی ہے اور انہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ فٹ رہیں، ان کا فگر کیوں خراب ہو رہا ہے، وہ کیا کرتی ہیں، وہ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتی ہیں یا بہت زیادہ ہارڈ ورک کر رہی ہوتی ہیں گھر کے ہر کام میں، تاکہ وہ ایکٹیو رہیں۔ نو ڈاؤٹ ایکٹیو رہنا چاہیے پریگننسی میں، لیکن آپ اتنا زیادہ خود کو مشکل میں مت ڈالو، آپ اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو اتنا مت تھکاؤ کہ وہ چیز آپ کے بچے پہ اثر انداز ہو۔ پلیز اپنی پریگننسی کو لائٹ لیں۔ میں نے فرسٹ ٹائم یہ غلطیاں کی تھیں، اور اب الحمدللہ آئی ایم پریگننٹ، اور میں ان چیزوں کو اوائڈ کر رہی ہوں، اور میں بہت سکون میں ہوں سچ میں، اور نہ ہی میرا وزن بڑھ رہا ہے۔ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں اس چیز کی کہ ہمارا وزن بڑھ رہا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، جب ہم ٹینشن لیتے ہیں ہمیں زیادہ بھوک لگتی ہے، ہم زیادہ کھاتے ہیں۔ تو اپنے جسم کو ریلیکس رکھیں، اپنی باڈی کو ریلیکس رکھیں، آپ ایکٹیو رہیں، لیکن ایک لمٹ میں ایکٹیو رہیں، کیونکہ اس سے آپ کے بچے پہ اثر ہوگا۔ آپ اپنے بچے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم آپ ریڈنگ کریں، آپ ایسی ایکٹیویٹیز میں خود کو انوالو رکھیں، بجائے اس کے کہ اپنے جسم کو اتنا تھکا دیں کہ پھر آپ خود کو کوئی ٹائم ہی نہ دے سکیں۔ تو یہ غلطی آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے جی بہت مزے کی چیز، سن کے آپ تھوڑا سا حیران ہوں گے، اور وہ ہے ہماری کریونگز۔ جیسے پریگننسی میں، خاص طور پہ فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں، پہلے 3 ماہ میں ہمیں بہت زیادہ ہمارے موڈ سوئنگز ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں کریونگز ہو رہی ہوتی ہیں، ہم یہ کھا لیں، ہم وہ کھا لیں، لیکن پھر ہمارے اندر کا یہ کیڑا جاگتا ہے کہ میرا وزن بڑھ جائے گا، میری اسکن خراب ہو جائے گی۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنی کریونگز کو ختم کرنا ہے۔ آپ کو جو چیز کھانے کو دل کر رہا ہے آپ کھا لیں۔ یقین کریں، جب آپ نہیں کھاتے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہو۔ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر بہنوں کے ساتھ ایسا نہ ہوتا ہو۔ جیسے فرسٹ پریگننسی میں میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا اتنا زیادہ، لیکن اب ایسا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گی اگر مجھے یہ چیز نہیں ملے گی۔ تو اگر آپ کے ساتھ ایسا ہے تو پلیز اپنے آپ کو سٹریس میں مت ڈالیں، کچھ نہ کچھ آپ اپنی کریونگز کو ضرور پورا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کا مائنڈ ریلیکس رہے گا، اور جب آپ کا مائنڈ ریلیکس ہوگا آپ کے بیبی پہ اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ یہ تھی جی ہماری 3rd مسٹیک۔ اچھا، 4تھ نمبر پہ آ جاتا ہے جی ہمارے پاس انوملی سکن۔ یہ شاید اکثر ڈاکٹرز بتا دیتی ہوں گی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ بہت سی لیڈی ڈاکٹرز نہیں بتاتی اس چیز کو، اور وہ ہے انوملی سکن۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، جو کہ 18 ویکس کے بعد آپ نے کرانا ہوتا ہے، جس میں آپ کے بچے کی مکمل طور پہ ایک ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سمپل الٹرا ساؤنڈ، اور ایک ہوتا ہے انوملی سکن۔ ہمارے گھر کام کرنے والی ایک آتی تھی، اور انہیں کہا گیا کہ وہ انوملی سکین کروائیں، لیکن کیونکہ وہ بیچاری غریب تھی، انہوں نے انوملی سکین کے بجائے سمپل الٹرا ساؤنڈ کروا لیا۔ اور یہ جو آپ کو تھمبنیل میں پکچر نظر آ رہی ہے، یہ ان کے بیبی کی ہے۔ انہیں نہیں پتہ چلا کہ ان کے بیبی میں اتنا زیادہ ڈیفیکٹ ہے، اتنی زیادہ ایب نارمیلٹیز ہیں، جس وجہ سے انہوں نے اپنی پریگننسی کو کنٹینیو رکھا، اور پھر وہ بیبی اس دنیا میں آ گیا، اور اب وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ تو اس لیے آپ نے انوملی سکین لازمی کروانا ہے، جو کہ 18 ہفتوں کے بعد ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے نگلیکٹ نہیں۔ 5 نمبر پہ آ جاتا ہے ہیلتھ پریفرنس۔ آپ نے اپنی ہیلتھ کو
ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھنا ہے. اگر آپ کے اور بچے ہیں نا، ہم مائیں کیا کرتی ہیں کہ ہاں جی ان کا خیال رکھنا ہے، ہسبینڈ کا خیال رکھنا ہے، خود کو بالکل نگلیکٹ کر دیتی ہیں. دیکھیے اب آپ نے اپنے آپ کو اپنی ہیلتھ کا خیال نہیں رکھنا، اب آپ نے اس بیبی کا خیال رکھنا ہے جو آپ کے پاس ایک امانت کے طور پہ محفوظ ہے. تو اپنی صحت کو، اپنے ذہنی سکون کو، اپنے جسمانی سکون کو آپ نے فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھنا ہے، صرف کچھ منتھ کے لیے. اس کے بعد بے شک آپ جو مرضی کریں. تو اس چیز کو آپ نے اپنی فرسٹ پرائیورٹی بنا لینا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو، اپنی صحت کو، اپنے کھانے پینے کو فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھنا ہے. اگر اوروں کے لیے کچھ بنا رہے ہیں تو اپنی چیز پہلے بنائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھیں. 6 نمبر پہ جی بہت مزے کی چیز آتی ہے اور وہ ہے اوائڈ ٹاکسک پیپل. آپ کی کانٹیکٹ لسٹ میں کوئی بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹاکسک ہیں، جن کی نظر ہوتی ہے آپ کی زندگی پہ، آپ کیا کر رہے ہیں اس چیز پہ، انہیں کچھ ٹائم کے لیے ڈیلیٹ کر دیں، انہیں بلاک کر دیں. کیونکہ اس سے کیا ہوگا، آپ ڈپریشن میں جائیں گے اور اس کا اثر پڑے گا آپ کے بیبی پہ. تو پلیز کچھ ٹائم کے لیے ایسے لوگوں سے ملنا کم کر دیں، ایسے لوگوں کی باتیں سننا بند کر دیں، ان کے سٹیٹس دیکھنا بند کر دیں. کیونکہ وہ تو ایک سٹیٹس لگائیں گے اور چلے جائیں گے اور آپ ٹینشن لے کے بیٹھی رہیں گی. تو پلیز چاہے وہ جتنے بھی قریبی ہیں، آپ ان لوگوں کو نکال لیں. آپ نے سب سے زیادہ اپنے ذہنی سکون کو فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھنا ہے، اور اس لیے آپ نے ایسے لوگوں سے بالکل دور رہنا ہے. اور اگلی جو غلطی جو اکثر لڑکیاں کر رہی ہوتی ہیں کہ اب پریگننسی میں کبھی سر میں درد ہوتا ہے، کبھی جسم میں درد محسوس ہوتا ہے اور ہم بہت زیادہ پین کلرز لے رہی ہوتی ہیں. تو پلیز یہ پیناڈول، یہ پیراسیٹامول، ایسی کوئی بھی پین کلر جو ہے وہ آپ نے پریگننسی میں یوز نہیں کرنی. اپنی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، کسی اور چیز کی، آپ اپنے سپلیمنٹس لیں. اور ایسی چیزوں کو آپ نے بالکل اوائڈ کرنا ہے. خاص طور پہ یہ جو وقتی طور پہ آپ کا درد آپ کو سکون دے دیتی ہیں، ایسی چیزوں کو اوائڈ کریں. 8 نمبر پہ آ جاتا ہے ڈونٹ اوائڈ یور اسکن کیئر. ہم کیا کرتے ہیں کہ اب تو ہماری پریگننسی ہے، اب تو ہمارا جسم کی شیپ خراب ہو جائے گی، اب کیا کرنا ہے خود پہ توجہ دے کے. لیکن نہیں، آپ نے اپنی اسکن کیئر لازمی کرنی ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو میں اسکن کیئر کر رہی ہوں، اور الحمدللہ ابھی تک کوئی میرے چہرے پہ چھائی نہیں آئی، کوئی ملازمہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے اپنی اسکن کیئر بالکل بھی اوائڈ نہیں کرنی. وہ اگر آپ پہلے ایک دن چھوڑ کے گئے رہے تھے نا، اب آپ نے وہ ڈیلی کرنی ہے. کیونکہ اس ٹائم میں آپ کے جسم میں ہارمونز چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی اسکن بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اپنی اسکن کیئر کو آپ نے بالکل بھی اوائڈ نہیں کرنا. 9ویں نمبر پہ جی بڑی مزے کی بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور اس چیز کی طرف بہت سی لڑکیوں کا دھیان نہیں جاتا. وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. کبھی پریگننسی میں ہمیں اچانک سے غصہ آ جاتا ہے، کبھی ہم بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے. اب وہ مرد ہیں، انہیں کیا پتہ ان موڈ سوئنگز ہو رہے ہو، انہیں تو نہیں پتہ اس چیز کے بارے میں نا کہ پریگننسی میں ان کے ساتھ یہ چیز ہوتی ہے. تو پلیز یہ چیز اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کیا کریں. آپ الگ سے، ہم لڑکیاں کیا کرتی ہیں، الگ سے ہم اور زیادہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ ہمارے شوہر کو تو ہماری پرواہ نہیں ہے، اسے ہماری فکر نہیں ہے. اس بیچارے کو کیا پتہ کہ ہم کس چیز سے گزر رہے ہیں، وہ تو خود حیران ہو جاتے ہیں کہ اسے اچانک بیٹھے بیٹھے ہو کیا گیا ہے. تو پلیز یہ چیز آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کیا کریں کہ پریگننسی میں ایسا ہوتا ہے. ایسی اگر آپ کے سامنے کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیو، کوئی ریل، کوئی ویڈیو سامنے آئے تو وہ ان کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اس بندی کے ساتھ یہ مسئلے ہو رہے ہیں. تو پھر وہ آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرے گا. تو پلیز یہ چیز آپ نے نگلیکٹ نہیں کرنی. اور آخری نمبر پہ آ جاتا ہے جی ریگولر اپنا چیک اپ اور ویکسینیشن. ویکسینیشن آپ کی 7th منتھ میں سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ آپ نے لازمی کروانی ہے. اور دوسرا اپنی چیک اپ، وہ آپ نے بالکل بھی نگلیکٹ نہیں کرنے. ہم لڑکیاں کیا کرتے ہیں، اکثر 2 3 دن مہینے ہمیں ضرورت بھی ہے تو ہم نہیں جاتے. تو آپ نے ضرور جانا ہے. آپ کو پتہ چلے آپ کی بیبی کی گروتھ ٹھیک سے ہو رہی ہے، آپ کی ایچ بی ٹھیک جا رہی ہے، آپ کے جسم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہو رہی، تو اپنے ریگولر چیک اپ آپ نے لازمی کروانے ہیں. یہ تھی جی کچھ باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو میرا دل کر رہا تھا. امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوں گی. اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ انشاءاللہ نیکسٹ بھی اس ٹاپک پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی رہوں گی. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.